ایک لڑکا ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں اہل حدیث ہیں، لیکن دونوں کے والدین اہل حدیث نہیں ہیں۔ ہاں یہ چیز ہے الحمدللہ کہ اس وقت نوجوان صحیح دین کے پیاسے ہیں۔ ہم سے فون پہ جو باتیں ہوتی ہیں، اور ہم الحمدللہ بہت گئے، اب تو ہم نے توبہ کر لیا، وقت بہت ضائع ہوتا ہے، گئے برطانیہ گئے اور فرانس گئے اور ہالینڈ یہ اور وہ سب، تو دیکھا کہ نوجوان صحیح دین کے تابع ہیں، بالکل کہتے ہیں ہمیں کتاب سنت چاہیے، تو وہاں بھی دیکھیے دونوں کے والدین اہل حدیث نہیں ہیں، ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے والدین نہیں مان رہے ہیں، یعنی شادی کے لیے تو راضی ہوئی، اتنا تو غنیمت ہے کہ تم لوگ شادی کر لو، لیکن والدین نہیں مان رہے ہیں، اور پھول پہنانے اور رسمیں جیسے ساچت کیا ہوتا ہے وغیرہ کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اب وہ دونوں کیا کریں، مہربانی فرما کر رہنمائی کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں شادی کرنے کی، یہاں تو حنفی مذہب میں یہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ اب اس زمانے میں بھی اس کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث لڑکے سے اپنی لڑکی نہ دے۔ پرانے زمانے کی یہ بات ہے، ہم نے قصہ بیان کیا آپ کو کہ ان کے یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شافعی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جی آپ کے گھر میں ہوا، اب اسے شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ جا کے تحتاوی میں دیکھیں صاف لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، البتہ اگر اس کو یہودی اور نصرانی کی بیٹیوں کی طرح، جس طرح اللہ نے یہودی اور نصرانی کی بیٹیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو ان کی بیٹیوں کی طرح سمجھ کے شادی کرے تب جائز ہے۔ کتنی حماقت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو یہودیوں اور نصرانیوں سے تشبیہ دے دی، اور پھر کیا کہا، کل ہی قصہ بیان کیا تھا، ہمارے پاس بہت قصہ ہیں، صرف لوگوں کو جگانے کے لیے باتیں ذکر کرنا اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کے گھر میں اگر گول مول بات کر کے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ اس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس، جابر اور دوسرے پڑھتے، الحمدللہ اللہ نے وہ شرف دیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں تھوڑا سا، تو اگر خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہمیں عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کا موقع نہ نکالے کوئی ایسا۔ کہتے ہیں کہ اگر گندا پانی ہے، ناپاک پانی ہے، اس سے آٹا گوندھ دیا گیا تو آٹا پھینک دیا جائے، یا کتوں اور جانوروں کو ڈال دیا جائے، یا کسی شافعی کے ہاتھ میں بیچ دیا جائے۔ دیکھیے کتنے عقل مند ہیں کہ شافعی آدمی کو کتوں اور جانوروں کے برابر کر دیا، اپنے لیے جائز نہیں سمجھا، کسی حنفی کے ہاتھ نہ بیچو۔ یہ سب باتیں ایسی رہی ہیں کہ ہمیشہ آگ لگانے کی بات تھی، اسی وجہ سے بڑی جنگ ہوتی رہی ہے۔ بغداد کی تاریخ دیکھیں اور خراسان کی تاریخ دیکھیں، باقاعدہ قتل و غارت گری، گھروں کو گرا دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا ہے، اور جو دین صحیح ہے آپ کو پہنچ رہا ہے یقیناً، اگر پہلے نہیں سنا ہے اپنے یہاں سننے بھی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ گے سنو گے تو مرتد ہو جاؤ گے، تو اگر سننے کا موقع مل رہا ہے، ذہن میں بات یا حلق کے نیچے کہتے ہیں اتر رہی ہے، تو اس کو قبول کیجئے اللہ کے واسطے۔ واللہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حدیث کو فقہ کا سوکن سمجھیں، یا کہ نہیں ہماری فقہ میں یہ ہے، ہم حدیث کو نہیں لیں گے۔ ہمارے علماء نے کہا، مولانا محمود الحسن کتنے بڑے آدمی دیوبندی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شافعی مولانا عبدالحی لکھنوی اسی وجہ سے بدنام تھے، ان کو گلابی وہابی کہتے تھے، آپ کو معلوم ہمارے استاد کہتے تھے ان کو مولانا عبدالحی لکھنوی۔ شرح وقایہ کی شرح میں یا موطا کی شرح میں جو لکھا ہے انہوں نے حاشیہ میں صاف لکھا ہے کہ یہ حنفی مذہب یہاں مرجو ہے، اور شافعی مذہب جو ہے وہ راجح ہے، کیونکہ حدیث ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ہمارے عام علماء قبول نہیں کرے پرانے زمانے سے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال تو اجازت دی ہے شادی کی، تو آپ لوگ صبر کر کے پھول پہن لیں انشاءاللہ، یہ کیونکہ ان کی ناراضگی اور پھر آپ لوگوں کی شادی کے میں ممانعت کی بات ہو سکتی ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم نہیں پسند کر رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن انشاءاللہ شادی کرنے کے بعد آپ خود کفیل ہو جائیں گے دونوں، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن ماں باپ کو نہ چھوڑیں، ہزار خرچ کریں ان کے اوپر، سمجھاتے رہیں۔ واللہ برطانیہ میں گیا مرتبہ،
ایک شہر میں، تو وہاں ایک لڑکا جیسے بڑے جینیس ہوتے ہیں سب، صحیح بات ہے، اگرچہ اگر انڈین ہو اصلی، وہاں پیدا ہو کر کے وہاں کے ماحول میں بہت زیادہ ذہن تیز ہو جاتا ہے ان کا. تو وہ پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، تو چھٹی لے لی اس نے 2-4-10 دن کی ہمارے ساتھ گھومنے کی. میں برگم تھا، وہاں سے مانچسٹر گیا، وہاں سے لیسٹر گیا، وہاں سے کہا کل کہتا اب نہیں آئیں گے ہم. وہ لڑکا الحمدللہ پورے طور پر سنت پر عمل کرنے لگا، اور ماں باپ جو ہے اپنے طریقے پر تھے، ماں باپ کو سمجھاتا رہا. ایک دن باپ نے مار کر کے اس کو دروازے سے باہر نکال دیا، رات سردی میں دروازے کے باہر کر دیا کہ تم یہ وہابی اور تم یہ اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہو. وہ سمجھاتا رہا. ہم نے بار بار اس کو کہا دیکھو غصہ نہ ہونا، 1000 مارے پیٹیں لیکن بھاگنا نہیں ان سے. دروازے سے باہر کر دیا. سردی میں چپسا پڑا تھا. ایک آدمی کوئی کافر تھا، مسلم تھا، جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بچہ ایسے ہی سردی میں پڑا ہوا ہے، اپنا ورک کوٹ اس پر ڈال گیا، سو گیا وہ بیچارہ. صبح باپ نکلے نماز کے لیے تو اس کو اندر کر لیا. اب دیکھیے باپ کی باپتا یا ماں کی مامتا اب یہاں کام آئی. پھر اس کے بعد بچہ رگڑتا رہا. اللہ گواہ یہاں سے آئے عمرہ کرنے، میں گھر پہ لے گیا ان کو، تو کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے کو آپ نے ہدایت دی اور ہمارے بچے نے ہم دونوں کو ہدایت دی. ہم نے نہیں کہا نہیں، ہدایت اللہ نے دی ہے. ہم لوگ تو ایک ٹوک پھینک دیتے ہیں کسی پر اثر ہو جائے نا، تو اللہ کا شکر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہم ان بچوں سے کہتے ہیں کہ پہن لو اور اس کو کہو کہ اللہ تعالی ہم اس سے راضی نہیں ہیں، لیکن ہرگز ان سے بائی کاٹ نہ رکھیں. صبح شام رگڑتے رہیں، انشاءاللہ وہ بھی اچھے عقیدے کو قبول کر لیں گے.